اچھا، یہ ایک سوال آیا جی، نزوب و اشعر کاظمی صاحب کا ہے، فرزندان مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ علیہم اجمعین، شہادت کس دن ہوئی، عید کے دن یا 12 ذی الحج کو، اسی سال یا عاشورہ کے بعد؟ کچھ علماء اور ذاکرین کے مطابق جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سلامت رہیے۔ آپ کی یہ بات اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یا تو آپ کتابوں کا شوق رکھتے ہیں، روایات، یا پھر جو آپ سنتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کا جلدی سے میں جواب دوں گا کہ ایک روایت کے مطابق فرزندان سرکار مسلم کی شہادت 10 ذی الحج ہے، اور کچھ ایک سے مراد کہ کچھ روایات کے مطابق 10 ذی الحج ہے اور کچھ روایات کے مطابق 12 ذی الحج ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان یعنی بر صغیر ہم جس کو کہتے ہیں، سب کانٹیننٹ آپ کہیں، یہاں پر گزشتہ کم و پیش آپ سمجھ لیں نصف دہائی سے 12 ذی الحج کی جو تاریخ ہے یہ زیادہ رائج ہو گئی، اور باقی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ 10 ذی الحج بھی موجود ہے۔ خود پاکستان میں اگر آپ کو آپ کے گھرانے میں کچھ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے آج سے نصف دہائی پہلے اپنی جوانی کا وقت گزارا ہے تو وہ آپ کو یہ بات ضرور بتائیں گے کہ پہلے بروز عید یعنی 10 ذی الحج کو فرزندان مسلم ابن عقیل کی شہادت کی مجالس ہوتی تھی۔ اب بھی جو مجالس قدیمی چلی آ رہی ہیں گاؤں دیہات میں، کچھ ایسے رولر ایریاز میں جہاں ہوتی ہیں 10 ذی الحج کی مجلس عید کے حوالے سے، تو اس کا ٹائٹل فرزندان مسلم کی شہادت کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں روایات موجود ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ عرب میں جائیں تو جو عربی مقتل ہے وہ آپ کو اس کی روایت کربلا کے واقعے کے بعد بھی بتاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تشریف لے کے جائیں مسیب میں جہاں روضہ اقدس ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ مولا آپ کو نصیب کرے آپ جائیں اپنی آنکھوں سے وہاں پہ وہ منظر دیکھیں، مالک آپ کو ان زیارات پہ لے کے جائے، اور انشاءاللہ بہت جلد مالک آپ کی اور ہماری ان دعاؤں کو قبول کریں گے۔ حالات اسی جانب جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مالک نے چاہا عاشور پہ جس حد تک ممکن ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 40 پہ میرا مالک کریم ابن کریم اپنی کریمی سے ضرور نوازیں گے۔ بہرحال تو آپ جب جائیے گا تو آپ دیکھیے گا جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو دروازے سے داخل ہو کے ایک بہت بڑا وہاں آپ سمجھے دیوار کے اوپر ایک نقش بنا ہوا ہے، جس نقش کی تصویریں لے کے بعد میں بہت جگہ پہ شیئر بھی کیا گیا، تو اس میں دکھایا کہ جو ملعون خدا لعنت کرے اس کمینے حارث پہ، جب وہ شہزادوں پہ ظلم کر رہا ہے تو بیک گراؤنڈ میں دریا بھی دکھایا گیا، اور دور پس منظر میں کربلا کا ایک منظر دکھایا گیا جس میں بادشاہ کا ایک ابتدائی روزے کی تعمیر، ظاہری بات ہے وہ سکیچ بنایا گیا تھا، تو اس سے یہ ظاہر کیا گیا وہ کیونکہ عرب مقتل سے لیا گیا تھا کہ یہ بعد از کربلا ہوا کہ کربلا میں مولا کا جو ایک ابتدائی تعویذ ہے قبر کا وہ بن چکا تھا، پھر شہزادوں کی ہوئی۔ اس دوران عربی مقتل یہ کہتا ہے کہ شہزادے 1 سال قید میں رہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کا دن ہے، موقع ہے، محل ہے، اور موقع کی مناسبت سے آپ کا سوال تھا تو اس لیے میں نے اس کا تفصیل سے جواب دیا۔ اور اب اس سے ہی پتہ یہ چل گیا کہ یہ تینوں روایتیں موجود ہیں، کچھ روایتیں 10 ذی الحج، کچھ روایتیں 12 ذی الحج، اور کچھ روایتیں 1 سال کے بعد۔ زیادہ تر اردو مقتل جو ہے وہ 10 اور 12 دونوں کو کوٹ کر رہا ہے، عربی مقتل جو زیادہ ہے وہ 1 سال بعد کو کوٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کی بتلا دوں کہ صرف فرزندان سرکار مسلم کے حوالے سے ہی بات نہیں ہے، یہ آل محمد کے اسرار، ان کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تمام آل محمد تقریباً صرف کربلا کا سانحہ کیونکہ ایک واقعہ تھا وہ 10 کو ہوا تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی، ادروائز تمام معصومین کے ظہور اور ان کی شہادتوں کی ڈیٹس میں آپ کو ابہام ملے گا، ایک سے زیادہ ملیں گی، تقریباً تمام معصومین کی، شاہ ولایت جو میرے بادشاہ ہیں ان کی بھی، اور پاک جو عصمت ہیں ان کی بھی آپ کو اسی طرح ملے گا۔ ایک سے زیادہ تاریخیں ہیں، جناب سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ کی دیکھ لیں، پاک بی بی شریقۃ الحسین صلوات اللہ کی دیکھ لیں، مولا کاظم بادشاہ کی، ایون مولا علی کی بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ایک ملے گا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو کئی علتیں ہیں، بٹ حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا راز کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی اپنی بات کرے گا، قیاس کرے گا، لیکن مولا نے آل محمد میں ان کی شہادتوں کے اور ان کے جو ایام اللہ کہلاتے ہیں ان میں ابہام کیوں رکھا، کہ مورخ کو ایسی وجوہات کیوں فراہم کی گئیں کہ وہ الگ الگ رکھے۔ یہ میرا بادشاہ جو آنے والا ہے یہ راز وہی آ کے کھولے گا۔